فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا 20 بس یہ آخری مسئلہ بتا دیتے ہیں. بیچارہ آیا ہوا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو زبانی پوچھ رہے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے. دیکھو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ دور تو چار کی طرح کچھ باتیں ہیں نا, ان میں بحث کیا کرنی. کسی حدیث میں نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے. تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے, زیادہ ہے. تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے, برکت ہے. تو تینوں کو ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی. اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا. ایسے تو بہت سارے مسائل شریعت کے چینج ہو جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا. جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا. تو 5 ٹائم نماز ہوتی تھی, ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے, پوری زندگی ہوئی ہے. پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں, تو 2-4 حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ کہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. پھر آمین آمین ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں. تو ہمیں پتا, پھر ہم یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھا کرتے تھے. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, یہ دعا پڑھو. پتہ یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا, وظیفہ کہتے ہیں اسپیسیفک مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں. پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی آیت الکرسی اور اللہم انت السلام والی جو دعائیں ہیں نا, ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں. جیسے, اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کہتے ہیں کہ نہیں, تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے؟ وہ ایک وظیفہ ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا. تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا, تو کیا وہ ایسا کہ 4 آدمی اجتماعی داخل ہو رہے ہیں, چلو بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں اللہم افتح لی, انفرادی طور پر. تو ہم حدیث کو اگر حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو وہ دعا سے مراد کیا ہے؟ وہ اسپیسیفک مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں, وہ قبول ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد. اس طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کیا ہو جائے گی؟ تطبیق. یہ دلیل تو میں نے دی اہل حدیثوں کے لیے, اور جو تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی دلیل ہے. اور ایک اور دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ ایک طرف یہ اعتراف کرتے ہو کہ ان ائمہ کرام نے, فقہا نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے. عقلی بات ہے نا, ہم تو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث سے زیادہ ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, امام شافعی نے سمجھا ہے. تو ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے, ان کے قول کو ہم حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے, یاد رکھو. حدیث کی تشریح میں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا, حدیث کے مخالفت میں تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی, لیکن حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم ان کی بات کو کیا کرتے ہیں, آج کے اسکالرز کی رائے پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. تو ان اسکالر سے اگر پوچھا جائے تو ان چاروں فقہ کی کتابیں جن پہ صدیوں سے فتویٰ دیا جاتا رہا ہے, کوئی ایک جزیہ, ایک عربی عبارت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے, مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے وہ. حالانکہ فقہ کی کتابوں میں بہت باریک باریک جزیات بھی ہوتے ہیں, بہت معمولی سی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے. تو صدیوں تک یہ سارے فقہا کیوں خاموش رہ گئے ایک ایسی چیز سے جو دن میں 1 دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ ہو رہی ہے, 5 دفعہ ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اب جب دیوبندیوں سے بات کرو تو ان کے پاس سوائے علماء دیوبند کے حوالے کے کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند نے اب کے علماء دیوبند کے آپ حوالے دے رہے ہیں نا, جب علماء دیوبند کوئی بات کریں گے تو ان پر بھی تو لازم ہوگا کہ وہ دلیل پیش کریں. انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟
تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں. بھائی تقلید ہم صرف مجتہدین کی کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے. وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ تھا. تو آپ اگر علماء دیوبند سے رابطہ کرتے ہو تو جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے, تو سوال پہ تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں نہ فقہ کی کوئی عبارت, عربی کتابوں کی, اردو کی بات نہیں کر رہا, اور نہ قرآن و سنت سے کوئی حوالہ یہی ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رفع الیدین سے دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے. ایسے 3 چیزیں آپ ملائیں گے تو پھر بریلوی حضرات جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں پھر تو وہ بھی ثابت ہو جائے گی. اچھا, بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے, کبھی بھی کرو. بریلوی حضرات یہی تو کہتے ہیں مگر جنازہ کے بعد دعا کریں تو دعا کو کوئی ٹائم نہیں ہے, کبھی بھی کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے جنازہ ہی کو دعا قرار دیا ہے, بس اس کے بعد دعا نہیں ہوگی. تو وہی دلیل ہم فرض نماز کے بعد دے رہے ہوتے ہیں, بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے, جب چاہے کر لو. تو پھر کبھی کر لو نا, ہمیشہ کنٹینیو کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو کیا سمجھتے ہیں؟ سنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ضروری سمجھ کے نہیں کرتے. بھائی اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امام نہ کرے نا, اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ علماء دیوبند کا یہ متفقہ فیصلہ بھی نہیں ہے. میں علماء دیوبند کی توہین نہیں کر رہا کہ یہ کہہ کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ توہین جب ہوتی جب سارے علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہوتا. علماء دیوبند میں جو چوٹی کے علماء ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, وہ کوئی علماء دیوبند کے معمولی عالم نہیں تھے. ان کا پورا رسالہ ہے اس پر کہ فرائض کے بعد یہ جو دعا کا ہمارے ہاں رواج ہے یہ ثابت نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل بتائیں, پورا اس پہ تفصیلی رسالہ ہے. ابھی ریسنٹلی حضرت مولانا منظور منگل صاحب کا بھی اس پہ بیان آیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے, اور جنہوں نے اس پہ رسالہ لکھا ہے وہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ ہندوستان پاکستان کی ایک رسم ہے, جب یہ چل پڑی تو پھر اب اس کے دلائل. اچھا, ہمارے یہاں بعض لوگ تو اہل حدیث کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ اٹھایا اہل حدیث نے کہ فرائض کے بعد دعا نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا, ہم تحقیق کرتے, ہم کہتے بھائی اہل حدیث صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کو دیوبندیت کا کچھ ضرورت سے زیادہ حیضہ ہے. انہوں نے کہا چونکہ علماء دیوبند میں رواج ہے تو اب نہیں بھی ہے تو اس کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے ہم نے. تو کیوں غلط چیز میں یار, آپ مان لو بھائی اس میں اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں, قرآن و سنت بھی اس سے خاموش ہے. تو یار ہم پھر بھی براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ امت میں فتنہ پیدا نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اگر امام مانگ رہا ہے اس کو مانگنے دو, آپ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے رہو, بس ختم ہو گئی بات. پھر بھی کوئی مانگ رہا ہے تو مانگتا رہے. میں کتنے سال سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں, لیکن بڑی تمیز سے. میرے کوئی بھی شاگرد ایسا نہیں کسی امام کو جا کے ٹارچر کرنا شروع کر دے, کیوں مانگ رہے ہو, ثابت نہیں. مانگنے دے, اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے, دعا ہی مانگ رہا ہے نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر عامی آدمی کے لیے تو مفتی کا جو ماہر مفتی ہے اس کا قول ہی حجت ہوتا ہے. اس کو آپ بیچارے کو وہ بھی مولوی صاحب کوئی دلیل پیش کر دیں گے, وہ کہاں جائے گا. تو بھائی بڑے بڑے مسائل دنیا میں چھوٹے چھوٹے کیا ہے, ان کو پی جاؤ. تو اس لیے میں یہ چھیڑتا نہیں ہوں, لیکن اب چھیڑ دیا تو اس لیے میں چھڑ گیا ہوں تھوڑا سا, ورنہ بہت دفعہ یہ پرچی آتی ہے میں جواب نہیں دیتا, کیونکہ مسجدوں میں ہو رہی ہیں دعائیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے پورا رسالہ کہ ثابت نہیں ہے. آخر میں لکھا ہے کہ کسی مسجد میں بہت عرصے سے معمول چلا آ رہا ہو تو ایک دم نہ چھڑوائیں, اور فتنے کا اندیشہ ہو تو خاموش ہی رہیں, کیونکہ مسجدوں میں لڑائیاں لڑوانا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اجتماعی دعا اس کو چھڑوانے کے لیے پھڈے شروع کر دو تو بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. وہی مثال ہو جائے گی, ایک آدمی نے زنا کیا, حمل ٹھہر گیا, بچہ ہوا تو پکڑا گیا, عورت کو پوچھا تو شادی شدہ ہے نہیں, یہ بچہ کہاں سے, اس نے یہ فلاں سے زنا کیا تھا, حمل ٹھہرا تھا. لوگوں نے اس کو پکڑ کے مارا تو اس کے دوستوں نے کہا کم بخت, جب تو زنا کر رہا تھا تو حمل روک لیتا, حمل کیوں ہونے دیا. اس نے کہا حمل روکنا اسلام میں مکروہ ہے. تو نے کہا یہ جو کر رہا ہے یہ کیا ہے. تو اجتماعی دعا کو میں ثابت نہیں سمجھتا, لیکن اجتماعی دعا کی بنیاد پر امام صاحب کو یہ کہنا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے اور یہ اندھے مقلد ہیں اور ان کے پاس دلائل نہیں ہیں, اور ٹارچر کرنا, یہ اس سے بڑا جرم ہے. اگر اجتماعی دعائیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں, خاموش ہو جائیں, مان لیں ٹھیک ہے نہیں ہے. میرے ہی اساتذہ بعض ایسے ہیں جو اجتماعی دعا کے قائل ہیں. ہم تو نہیں ان کی توہین کرتے, کہتے بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میرے اس بیان پہ وہ میری کلاس بھی لیں, کیا بول رہا ہے بھائی تو, ٹھیک ہے نا. تو نہ میں ان کی کبھی توہین کروں گا, میں بولوں گا بھائی ٹھیک ہے, لیکن ہم تو پابند کس کے ہیں, قرآن و سنت کے پابند ہیں نا. قرآن و سنت کے ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اب کیا کریں, لیکن ہم توہین تھوڑی کریں گے. نہ ان کی کبھی, اور میرے سے زیادہ علم بھی ہے ان کے پاس, تقویٰ بھی ہے, سب کچھ ہے, نہ ہمارے دل میں ان کی کبھی کوئی کمی آئے گی.
تو اس ظرف کے ساتھ اگر آپ اس رائے کو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز جیسے ہیں پھر ویسے زیادہ ٹھیک چل رہے ہیں آپ مارکیٹ میں, ویسے ہی چلتے رہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ثابت نہیں ہے. بلکہ میں ایک بات اور کہوں, انفرادی بھی ثابت نہیں ہے. یعنی انفرادی طور پر بھی فرض نماز کے بعد رفع الیدین کی ایک ضعیف روایت ملتی ہے ہمیں. حالانکہ فقہ کا قاعدہ ہے, اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو اس میں ایک دو روایتوں سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. 5 ٹائم نبی نے کئی سال نماز پڑھی ہے تو صرف ایک روایت کی ہوئی ہے کہ نبی نے رفع الیدین سے دعا مانگی. یہ بہت بڑا سوال ہے اور وہ بھی ضعیف ہے, لیکن صحیح مان بھی لو اگر, تو اس کے پتہ چلتا ہے یہ بھی کبھی کبھار ہے فرض کے بعد انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے. اب آپ کہو گے پھر کریں کیا, دعائی چھوڑ دیں؟ نہ دعا نہ چھوڑیں. آپ یہ کریں کہ فرائض کے بعد یہ اللہم انت السلام اور یہ جو احادیث میں وظائف ہیں یہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں, اس کے بعد آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں, آپ لمبی لمبی دعا مانگیں. یہ پھر افضل عمل ہے, کیونکہ ایک جو اجتماعی حیت تھی وہ کیا ہو گئی ہے, ختم. پھر انفرادی طور پر تو دعا کا واقعی کوئی ٹائم نہیں ہے, جب چاہیں جتنی چاہیں مانگیں آپ, لیکن اس وقت کوئی نہیں مانگتا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اپنا اپنے خرچے پہ خیال رکھیں. وما علینا الا البلاغ.